بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کی بارگاہ میں پھر اسلامی لطیفے کا دوسرا بھاگ لے کر حاضر آئے ہیں۔ آج ہم آپ کے روبرو ایک بہت ہی پیاری نصیحت آمیز لطیفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ بغور اس کو سماعت کریں اور اس سے ملنے والی نصیحت پر عمل بھی کریں۔ ایک محفل میں کچھ لوگ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی نماز کے تعلق سے کہ نماز میں کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ نماز میں بہت اللہ نے فائدہ رکھا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھو تو دل کو سکون مل جاتا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھو تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ طرح طرح کی باتیں لوگ بیان کر رہے تھے۔ ایک کونے میں ایک تیل بیچنے والا انسان بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگوں کی بات کو سنا تو وہ بھی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ہاں بھائیو، بات تو آپ لوگوں کی صحیح ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ بہت برکتیں دیتا ہے اور نماز کے فائدے بے شمار ہیں۔ میں صرف عشاء کی نماز پڑھتا ہوں لیکن اللہ اکبر، اس میں مجھے اتنا فائدہ ملا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ لوگوں نے پوچھا، تعجب سے پوچھا کہ ارے بھائی، آپ صرف عشاء کی نماز پڑھتے ہو اور آپ کو اتنا فائدہ ملا؟ اچھا ذرا بتائیے کہ آپ کو کیا کیا فائدہ ملا۔ اس تیل بیچنے والے انسان نے کہا کہ ارے بھائیو سنو کہ جب میں صبح اپنے تیل کی دکان کو کھولتا ہوں، میں تیل بیچنا شروع کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ میری دکان پر آتے ہیں۔ کوئی پیسے دے کر خریدتا ہے، کوئی ادھار خریدتا ہے۔ پھر مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھ سے کس نے کتنا تیل خریدا، کس نے خریدا، کس نے پیسہ دیا، کس نے پیسہ نہیں دیا، میں بھول جاتا ہوں۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، جب میں رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ادھر میں نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا، فوراً میرے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے اور مجھے یاد آنے لگتا ہے کہ جمن بھائی، رمضانی بھائی، صبراتی بھائی، کلو بھائی آج سب مجھ سے تیل ادھار لے کر گئے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے مجھے یاد آنے لگتے ہیں۔ اب بتاؤ، میں صرف عشاء کی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا فائدہ ملا کہ سارے ادھار تیل لینے والے مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے تو اسے کتنا فائدہ ملے گا؟ تو یہ بات سن کر سارے لوگ وہاں پر ہنسنے لگے۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے کیا سمجھا؟ آپ کو ہنسی آئی کہ نہیں؟ بلا شبہ بات تو ہنسنے کی ہی ہے، لیکن اس میں ایک بہت پیاری نصیحت بھی ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ عموماً ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری پیشانی سجدے پر ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ نماز میں نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہیں بازاروں میں طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں گھروں کی طرف دل لگائے بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے دلوں میں دنیا بھر کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ حالانکہ نماز تو ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز تو وہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو وہ ایسی کنڈیشن میں ہو کہ گویا کہ وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس طرح عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کنڈیشن پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنا سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ یہ سوچے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے دل کی کیفیت ضرور بدل جائے گی، پھر اس کا دل نماز میں لگے گا، اس کا دھیان نہیں بھٹکے گا۔ تو یہ کنڈیشن کم سے کم ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب میں کیا سوچ رہا ہوں، میں گھر میں گھوم رہا ہوں کہ بازار میں گھوم رہا ہوں کہ مارکیٹ کے میں سبزیاں خرید رہا ہوں، اب ان ساری باتوں سے آدمی کا دل پھر گھبرائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو دلوں کو پڑھ لیتی ہے، جو دلوں کے حال کو جان لیتا ہے۔ اسی لیے نماز پڑھیں تو ایسی نماز پڑھیں کہ آپ گویا کہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہیں اور رب کے دیدار میں آپ مصروف ہیں۔ اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر آپ مصلی پر کھڑے ہیں اور ادھر آپ کا دل و دماغ بازار میں، گھروں میں، فلموں میں، گانے باجے میں کہاں کہاں لگا ہوا ہے۔ ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں خاطر کا قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء ظاہر پر حکم لگاتے ہیں، نماز نہ ہونے کا حکم ہم نہیں لگائیں گے، لیکن رب کی بارگاہ میں بھی آپ کو حاضر ہونا ہے، آپ کی عبادات کا جواب رب کو دینا ہے۔
اسی لیے نماز دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، رب کی بارگاہ میں مکمل لو لگا کر عبادت کے لیے کھڑے ہوں، وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور سے قابل قبول ہوگی اور اس کی برکتیں بھی بے شمار ظاہر ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دل جمعی کے ساتھ، اطمینان قلبی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔